السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فاز داسا شاء محمد عن مدد طریقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ اللہ عز و جل سلطنت اور جائیداد اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہے، وہ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے جس کو وہ چاہے. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب چیزیں جو اللہ دیتا ہے اچھی ہوتی ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور جب وہ اچھی نہیں ہوتی استغفر اللہ، اللہ عز و جل لوگوں کو وہ دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں. تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل لوگوں کو وہ دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں. اگر وہ اچھائی نہیں چاہتے تو اللہ عز و جل ان کو اس حساب سے دیتا ہے، اور پھر وہ اس سے پریشانی اٹھاتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر اللہ عز و جل آپ کو ایک اچھا انسان دیتا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا، ہمارے پاس ایک عبادت گزار اور نیک انسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. 100 سالوں سے عثمانی سلطنت کے بعد، ان کی اتنے سالوں کی خدمت کے بعد لوگوں نے شکر نہیں کیا اور ان کو ختم کر دیا اور کبھی بھی نہیں رکے. وہ اور زیادہ برا کرتے گئے اور بھی زیادہ. ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے سلطان اور خلیفہ کی مخالفت کی اور اب ہمارے پاس یہ پریشانی ہے. ہمیں معاف فرما یا ربی، یہ بلا ہمارے اوپر سے ہٹا. اس طرح سے آپ کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کہتے تو یہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ خراب ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا اور آج بھی وہ اسلام اور مسلمانوں میں سب سے اوپر کھڑے ہیں، کیونکہ خلیفہ ابھی بھی عثمانی خلافت سے ہے. جب تک یہ اس کے مالک کے پاس نہیں چلی جاتی امانت ان کے پاس رہے گی. ان کی برکت سے، اللہ کے شکر سے وہ سب مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو امید دے رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ہو سکتا ہے اچھا نہ لگے جو ہو رہا ہے، لیکن آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا اور
ہر چیز اب فری ہے، ہر چیز نبھائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مشکل سے جی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر روز سگریٹ پی رہے ہیں، ان کے پاس اسمارٹ فون ہیں، فقیر سے فقیر بھی ان کے بنا نہیں جی سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، ہر غریب سے غریب انسان کے پاس بھی یہ ملے گا آپ کو، اور پھر وہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کے آداب کھو دیے ہیں انہوں نے وہ سیکھا ہے جو کافروں نے ان کو سکھایا ہے۔ یہ جمہوریت، اس کا ایک قانون ہے کہ سب سے کم عقل انسان کی بھی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، اور ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہے۔ انہیں کچھ پسند نہیں آتا۔ جب ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور ایک انسان کو چنتا ہے صرف اپنے حساب سے اندازہ لگا کر، تو وہ مستحق ہیں جو اللہ عز و جل انہیں دیتا ہے اس کے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اللہ کے ارادے سے یہ وقت اسلام کا وقت ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ مہدی علیہ السلام کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ ان پریشانیوں کے بعد ان کے ساتھ نجات آئے گی، اس کے بنا نہیں۔ انہوں نے سب کچھ کوشش کر لیا ہے، کمیونزم، کیپٹلزم، اور ایک جھوٹ جس کو جمہوریت کہتے ہیں، ہر چیز انہوں نے کوشش کر لی، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی بیکار ہے، پھر بھی وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مہدی علیہ السلام کے آنے سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل ان کو جلدی سے جلدی بھیجے، وہ جلدی آئیں انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔